السلام علیکم جی، میں ہوں حکیم محمد علی سعید۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس وقت تذابیط کے تو بے شمار مریض جو ہے نا وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہر بندہ ہی تذابیط کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کھانے پینے میں بے اعتدالی ہے۔ ہر چیز ہی کھائے جا رہے ہیں، پکوڑے سموسے اور کولڈ ڈرنکس چائے ہر چیز ہی چل رہی ہے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کہاں پر جو ہے اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کھایا جائے اور یہ نہ کھایا جائے۔ خیر، چائے کافی کولڈ ڈرنک مٹھائی اور کھا کے بیٹھے رہنا، واک نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، یہ سب علامتوں کا تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ انہی اسباب کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں اور انہیں بذات خود پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا کس کس وجہ سے تذابیط ہو جاتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو، شراب پینے والوں کو، پوری پوری رات جاگنے والوں کو، جب وہ قانون قدرت سے ہم جب ہٹ جاتے ہیں، فطرت کے قانون سے ہٹ جاتے ہیں، لائف سٹائل ہمارا چینج ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں پھر ہمیں اس قسم کی بیماریوں کو بھگتنا تو پڑتا ہی ہے۔ تو میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی اپنے رمضان ڈائٹ پلان کے حوالے سے، اس میں جو ہے نا اپنے طب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ جو طب میں ہم 4 قسم کے جو ہے نا ٹیمپریمنٹ اور 4 قسم کے جو ہے نا ہیومرس کے اوپر ہمارا تشخیص کا پیمانہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی میں وہی بات آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس پہ غور و فکر کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کافی ساری بیماریوں کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کر نہ بھی سکیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ہم جو ہے نا ہمارے اندر کس قسم کا ٹیمپریمنٹ جو ہے نا موجود ہے، اور اس کے ڈائٹ پلان کے حوالے سے جو ہے نا آپ خود اپنے لیے جو ہے نا اچھی غذائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو گرمی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کے جسم میں گرمی کی سمٹمز پائی جاتی ہیں تو کیا آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی میدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو میدے کے حوالے سے تھوڑی سی اس میں بات بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو میدے میں جب ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ بھوک کم ہو جاتی ہے اس وقت۔ جب ہیٹ زیادہ ہوگی تو بھوک کم ہو جائے گی اور جو ہے اپنا ہضم تیز ہو جاتا ہے، یعنی جو کھانا ہے نا وہ آپ جب کھائیں گے تو وہ ہضم جلدی ہو جائے گا لیکن بھوک نہیں لگے گی۔ کئی پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں جی انصاف جو ہے کھانا تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن بھوک نہیں لگتی، لیکن کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی بھوک بڑی لگتی ہے لیکن کھانا معدے میں جا کے پڑا رہتا ہے، اب وہ سردی کی علامت ہے۔ خیر، یہ گرمی کے حوالے سے آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے کہ جب بھوک نہ لگے لیکن کھانا ہضم ہو جائے اور پیاس زیادہ لگے تو آپ نے یہ آپ سمجھنا ہے کہ جی گرمی کی علامت، اور خاص طور پہ آپ کا جو یورین ہے وہ بھی جو ہے نا ڈارک یلو رنگ کا ہوگا، اور جو سردی کی علامتیں ہیں اس میں جو ہے نا آپ کا خاص طور پہ اس میں بھی جو ہے نا ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جی آپ سردی خشکی کے مریض ہیں یا سردی تری کے ہیں۔ تو سردی خشکی میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا بھوک زیادہ لگے گی لیکن کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور سردی تری کے اندر آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور کھانا بھی ہضم نہیں ہوگا۔ یہ 3 صورتیں جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہیں، ایک تو گرمی خشکی، دوسرا سردی خشکی، تیسرا جو ہے سردی تری۔ یعنی سردی تری میں آپ نے جو ہے نا آپ اسپائسی چیزیں کھا سکتے ہیں، بریانی کھا سکتے ہیں، تکے کباب کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں، وہ آپ کے نظام کیونکہ اس ٹائم طبیعت بھی اس چیز کو مانگ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، ہمیں جو ہے نا مرچ مسالہ نمک اس طرح کی چیزیں کھانے کو من کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اس ٹائم وہ باڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کھا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ مرچ مسالے نمک جو ہیں یہ بالکل ہی زہر ہے، زہر نہیں ہے، یہ صحت کی علامت بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کس جگہ پہ کیسے کروانا ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ جب آپ کو گرمی کی علامت ہوگی، جیسے کہ میں نے بتایا پیاس زیادہ ہوگی اور بھوک کم ہوگی لیکن کھانا ہضم ہو جائے گا، اس وقت آپ نے یہ مرچ مسالہ اور یہ چٹپٹی چیزوں سے بالکل دور ہو جانا ہے۔ علاج میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اس کا۔ اور جو سردی خشکی کے حوالے سے جو ہے اس میں آپ کو جو ہے نا خشک چیزوں سے نفرت ہو جائے گی، آپ جو ہے نا تر چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، تر چیزیں جو ہے نا لیکوڈ چیزیں آپ کو زیادہ پسند آئیں گی۔ اور جو تیسری چیز ہے سردی تری کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ مرچ مسالے مرغن قسم کی غذائیں کھانے کا من کرے گا،
تو یہ 3 چیزیں ہیں آسان سی. ویسے تو یہ بڑی ایک تفصیلاً جو ہے نا یہ گفتگو کرنے والی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے میرے خیال سے بات سمجھنے سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنی میں نے بتا دی ہے. اگر میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے بیٹھوں تو یہ کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی باتیں اتنی دیر تک سنتا رہے. لیکن اگر آپ نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو خود تشخیص کر کے اور اپنے لیے خود تجویز کرنی ہے تو میری ویڈیوز کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اسے ضرور دیکھتے رہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس سے جو ہے نا آپ اپنی بیماری کی جو ہے نا اصل تک خود ہی پہنچ جائیں گے. تو آپ کو اینڈوسکوپی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود ہی اپنی امراض کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے نا ایک نیچر کے اوپر بنا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، مشینری کا کام جو ہے ایک حد تک ہے، ایک حد تک آپ کو وہ جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے. لیکن کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، کنگ صاحب، ہمارے تو ساری رپورٹیں ٹھیک آئی ہیں لیکن ہمارا تو مرض جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو اب کیا کریں گے پھر وہاں پہ؟ پھر ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے لائف سٹائل کو پہچانیں گے. تو میں نے وہی آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرنی ہے، نیچر کی باتیں کرنی ہے، آپ کو آپ کی پہچان بتانی ہے. تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے اپنی ویڈیوز کے اندر اس طرح کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا. اب آتے ہیں علاج کی طرف. تیزابیت کا جو آسان اور فوری علاج جو ہے، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے الائچی کلاں یعنی بڑی الائچی کے دانے لے لینے، اس کا جو چھلکا ہے وہ پھینک دینا ہے، اس کے صرف دانے لے لینے، اور ساتھ میں آپ نے کشنیز لے لینی ہے، یعنی دھنیا خشک جسے کہتے ہیں. کشنیز لے لینی ہے اور ساتھ آپ نے چینی لے لینی ہے پیسی ہوئی. ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے آپ نے مکس کر لینا ہے. مکس کر کے اچھے طریقے سے، جیسے کہ دھنیا خشک ہے اس کو بھی آپ کوٹ کے سفوف کر لیں، اور اس کا بھی سفوف کر لیں، اور چینی کا بھی سفوف کر لیں. ان تینوں کو سفوف کر کے آپ نے مکس کر کے ایک ڈبیا میں اندر اچھے طریقے سے ملا کے رکھ دینا ہے. یہ اومیپرازول کی سے بھی اچھا کام کرے گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے صبح اور شام کھانے سے پہلے جو ہے نا آدھا چمچ لے لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا دن تیزابیت نہیں ہوگی. اور جہاں تک غذا کے حوالے سے اگر آپ ایک دوسرا عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کرنا یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ جو مٹھائیاں اور چائے اور کولڈ ڈرنک اور یہ سب چیزیں، آپ کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اور آپ نے جو کی روٹی پلس گندم کی روٹی مکس کر کے لینی ہے وہ استعمال کرنی ہے، یا خالی جو کی روٹی لیں. اور جو سبزیاں جیسے کدو، ٹنڈے، توری، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ نے شوربے دار تھوڑی سی بنا کے، رس میسی سی بنا کے آپ نے استعمال کرنی ہے. اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو خالی جو کا دلیہ آپ لیں، کچھ دن کے لیے جو کا دلیہ صبح شام کھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تیزابیت کیسے بھاگتی ہے. اور ساتھ میں کرنا آپ نے کچھ یوں ہے، جو پہلے میں نے آپ کو ثبوت بتایا ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ کھانے کے بعد اگر یہ جو چیز بتانے لگا ہوں یہ بھی اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی تیزابیت جو ہے نا بھاگ جائے گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 الائچیاں چھوٹی لینی ہیں، اور اسی کے سائز کا آپ نے ادرک لے لینا ہے. اور ہر کھانے کے بعد آپ نے اسے منہ میں رکھ کے کچھ دیر چبانا ہے، اس کا رس کو اندر نگل لیجئے گا، اور اس کا جو پوک ہوگا یا پلپ جو بھی اس کا ہوگا وہ اس کو جو ہے نا آپ نے پھینک دینا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.